اشهد الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله في سبحانه في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صلوات. عزیزان گرامی، عرفان حق کے عنوان پر یہ دوسری مجلس ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. جزاک اللہ قبلہ. کل کی گفتگو تمہید تھی اور ایک مختصر سا خلاصہ تھا. جزاک اللہ. ان مجلسوں کے لیے نہیں بلکہ جہاں جہاں مجلسیں برپا ہیں واہ واہ واہ، اس کے لیے ایک مختصر سا خلاصہ تھا جسے میں نے آپ کی حضوری میں رکھنے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے کہ مجلسیں جہاں جہاں برپا ہیں وہ اظہار مدعا کے لیے اور یہ دعوت عام ہے اور ہم اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کے لیے بار بار مجتمع ہوتے ہیں تاکہ دنیا کو سمجھایا جا سکے کہ ہم ایک منفرد اور جداگانہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. منفرد اور جداگانہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور اس راہ کو جسے ہم نے منتخب کیا ہے جسے ظاہر میں راہ حسین کہتے ہیں لیکن معنویت میں اسے راہ علم کہتے ہیں. مجلسیں جہاں جہاں برپا ہیں. میری ان بچوں سے بھی گزارش ہے، نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، طلباء سے گزارش ہے کہ وہ ہر مجلس میں شریک سفر سبحان اللہ، ہر مجلس میں شریک سفر ہوں، اس لیے کہ مجالس میں رزق علم تقسیم ہوتا ہے. مجالس میں رزق علم تقسیم ہوتا ہے اور ہر ایک پہ لازم ہے اپنی طلب کو بلند کرتا چلا جائے اور جتنا طلب بلند ہوگی اتنا وہ اپنے دامن کو نعمت علم سے بھرتا چلا جائے.
وہ اپنے دامن کو نعمت علم سے بھرتا چلا جائے۔ اس لیے کہ اگر راہ علم میں انسان قدم اٹھائے تو اسے منزل سے شناسائی حاصل ہو جاتی ہے، اسے منزل سے شناسائی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی حیات منزل قیام میں آتی ہے تو اس کے اقدامات حق بنتے چلے جاتے ہیں، اس کے اقدامات حق بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ مسلسل راہ علم میں قدم آگے بڑھاتا ہے، جب وہ مسلسل راہ علم میں قدم آگے بڑھاتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں سر واہ ہونے لگتی ہے، یعنی راز منکشف ہونے لگتا ہے۔ آسان کر لیں کہ جہاں انسان راز کا حامل ہو جاتا ہے، نہیں اور آسان کر لیں کہ جہاں حجاب الٹ جاتا ہے اور انسان مشاہدے کی منزل میں آتا ہے، اور جب حجاب الٹ جائے اور انسان مشاہدے کی منزل میں آ جائے تو عزیزان گرامی اسی مقام کو عرفان کہتے ہیں۔ اسی مقام کو عرفان کہتے ہیں، اور جب انسان منزل عرفان میں قدم رکھ دیتا تو وہ دل کے آئینے میں رخ یار کو دیکھتا، جب انسان منزل عرفان میں قدم رکھتا تو وہ دل کے آئینے میں رخ یار کو دیکھتا، اور جب دل کے آئینے میں رخ یار کو دیکھے تو وہ شرک کی آلودگی سے بری ہو جاتا ہے اور توحید سے دامن باندھ لیتا ہے۔ سے بری ہو جاتا اور توحید سے دامن کو باندھ لیتا۔ تو میرے عزیز یہ مجلسیں انسان کو موحد بناتی، یہ مجلسیں انسان کو موحد بناتی۔ تو میں نے مناسب جانا اس برس کہ ہم اپنے عنوان کو ان دو لفظوں سے مرسم عرفان حق، عرفان حق، اور اس موضوع کو ہم نے قرآن سے جب سیراب کرنے کے لیے راہ تلاش تو ہم نے اس آیت کو منتخب کیا، اس آیت کو منتخب کیا جو سورہ مومنون کی 71ویں آیہ معافی ہدایت۔ جزاک اللہ۔ بظاہر تو یہ مختصر سی آیت ہے، بظاہر تو یہ مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں مقاصد انبیاء پنہا، بہت خوب قبلہ، اس میں مقصد بعثت رسول پنہا، بہت خوب قبلہ، نہیں اس میں دفتر کرب و بلا کا دیباچہ موجود ہے، واہ 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 واہ، کرب و بلا کا دیباچہ موجود ہے۔ جب ہم اس آیت کی وضاحت کی منزل میں جائیں گے تو یقیناً یہ حیات مقاصد انبیاء کی راہ پر گامزن ہوگی۔ جب ہم اس آیت کی وضاحت کی منازل کو طے کریں گے تو یہ آیت مقصد بعثت رسول کی راہ پر حیات کو ڈال دے گی۔ نہیں، جب ہم اس آیت کی گراہوں کو کھولیں گے اور عہدہ کشا اس عہدے کو واہ کرے گا تو آپ دفتر کرب و بلا کا دیباچہ بن جائے گا۔ واہ 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 واہ، آپ دفتر کرب و بلا کا دیباچہ بن جائیں گے، آپ کی حیات مجرد نہیں رہے گی، آپ عملیت کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔
آپ کی حیات مجرد نہیں رہے، آپ عملیت کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ تو یہ سورہ مومنون کی 71ویں آیہ وافی ہدایہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ترجمے کو آج آپ محفوظ کریں۔ خالق سوال کر رہا، سبحان اللہ۔ خالق سوال کر رہا، سوال کمزور نہیں کرتا، قوی کرتا۔ بے شک، سوال کمزور نہیں کرتا، قوی کرتا۔ بہت اچھے قبلہ۔ بے خبر نہیں کرتا، باخبر کرتا۔ مجبور نہیں کرتا، صاحب اختیار کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی بھی ذرا سی وضاحت آنے والی مجلسوں میں ہوگی، ماشاءاللہ قبلہ۔ آنے والی مجالس میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت محسوس ہوگی۔ خالق سوال کر رہا ہے، اور کتنا مہم سوال ہے کہ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ، اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا، واہ 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 واہ، پیروی خواہش نفس کر لیتا، فَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا، وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ یعنی نظام عالم نہیں، نظام عالمی درہم و برہم ہو جاتا، نظام عالمی درہم و برہم ہو جاتا۔ بچوں کے لیے آسان کر، جزاک اللہ۔ قیامت وقوع پذیر ہو جاتا، قیامت وقوع پذیر ہو جاتی اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا۔ تو عزیزان گرامی، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب درہم و برہم ہو جاتا۔ اور آیت کا آخری حصہ بھی بڑا لطیف ہے، بڑا لطیف ہے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ بلا اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم، ہم تمہارا ہی ذکر، ہم تمہارا ہی ذکر تمہارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ واہ بھائی، واہ 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 اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، تو تم اپنے ہی ذکر سے اعراض کر لیتے ہو، تم اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ لیتے ہو، تم اپنے ہی ذکر سے راہ فرار اختیار کرتے ہو۔ دیکھیے اب یہاں یہ میرا مکالمہ محفوظ رہے، قرآن کو تلاوت کرنے والے یاد رکھیں کہ قرآن کے طویل مباحث، انبیاء کے قصص اور اقوام کے عروج و زوال کی داستان پر مبنی ہے۔ بے شک، وہ جو کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، وہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، وہ ماضی کا کوئی عہد پارینہ کا ذکر نہیں ہے، وہ باقاعدہ علم تاریخ ہے، بے شک، وہ باقاعدہ علم تاریخ ہے۔ اور اب یہ سطر بھی محفوظ رہے کہ تاریخ کی تعریف ایک سطر میں یہ ہے کہ تاریخ ماضی کا آئینہ ہوتی ہے، تاریخ ماضی کا آئینہ ہوتی ہے۔ جس عہد میں کھڑے ہو کر آپ اس ماضی کے آئینے میں دیکھیں گے تو آپ کا مستقبل تاریخ نہیں رہے گا، روشن ہو جائے گا۔ آپ شک کے ساتھ قدم آگے نہیں بڑھائیں گے، یقین کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ اب آدم کی تفصیل قرآن دے یا نوح کی تفصیل قرآن بیان کرے، یا موسیٰ ہو، ابراہیم ہو، عیسیٰ کی تفصیل قرآن بیان کرے، تو آپ قرآن کو بالغور پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہر تذکیر کے بعد، ہر
تذکیر کے بعد قرآن اعلان کرے ہم نے اسے ذکر بنایا، ہم نے اسے ذکر بنایا. تو عزیزان گرامی وہ ماضی کا قصہ نہیں، ہر دور کے انسان کا قصہ. وہ ماضی کی داستان نہیں، ہر دور کے انسان کی داستان ہے. وہ ماضی کے مسائل نہیں، ہر دور کے انسان کے مسائل ہیں. تو اب قرآن کو تلاوت کریں لیکن جھوم جھوم کے نہیں، بلکہ قرآن میں اپنی گمگشتہ حیات کو تلاش کریں. واہ 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 واہ. اپنی گمگشتہ حیات کو تلاش کریں تو تلاوت قرآن ثواب ہے. سبحان اللہ. تلاوت قرآن ثواب ہے. ثواب کی تعریف کوئی کلمہ پڑھنے والا مجھے آ کے بتائے کہ ثواب کہتے کسے؟ ثواب کہتے کسے؟ میرے عزیز، اگر انسان غفلت نفس کے ساتھ قرآن تلاوت کر رہا ہے تو یہ عادت ہے، لیکن اگر انسان کیفیت شعور کے ساتھ قرآن تلاوت کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے. غفلت نفس کے تحت کیے گئے کام عذاب زندگی بن جاتے ہیں، لیکن شعور کے تحت کیے گئے وہی کام ثواب بن جاتے ہیں. بس اب یہ نسخہ سنبھال کے رکھ لیجئے، آپ کی زندگی کا ہر وہ اقدام جو غفلت کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا، لیکن جو اقدام شعور کے ساتھ ہوگا وہ ثواب بن جائے گا. نماز ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے. دو لشکر مقابل پہ کھڑے تھے، ایک غفلت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، شعور کے ساتھ ادا کر رہا ہے. نعرہ حیدری. یہ ترجمے کی منازل تو آپ نے محفوظ کر لی کہ اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا. یعنی جہاں حق ہوگا وہاں خواہشات نفس نہیں، جہاں حق ہوگا وہاں خواہشات نفس نہیں، اور جہاں خواہشات نفس ہیں وہاں حق نہیں ہوگا. یعنی حق اور خواہشات نفس دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو ایک قدم آگے بڑھ جائے. خالق نے آپ کی سرش میں عنصر خواہش کو رکھا. خالق نے آپ کی سرش میں عنصر خواہش کو رکھا اور جس عالم میں سیر کرنے بھیجا، جس دنیا میں آپ کو سیر کرنے بھیجا، یہ عالم اجزاد خواہشات ہے. یہ عالم اجزاد خواہشات ہے. سرش میں عنصر خواہش کو رکھا، سرش میں عنصر خواہش کو رکھا، اور جہاں سیر کرنے بھیجا وہ عالم اجزاد خواہشات ہے. یعنی دریا میں ڈال کر کہا کہ دامن تر نہ ہو. واہ 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 واہ. ڈال کر کہا کہ دامن تر نہ ہو. دیکھیے کسی طور کہیں عنصر خواہش کو خالق نے ودیت نہیں کیا سوائے انسان، سوائے انسان. بے شک قبلہ، جزاک اللہ. ملک میں عنصر خواہش کو ودیت نہیں کیا، ملک میں عنصر خواہش کو ودیت نہیں کیا. انسان میں عنصر خواہش کو ودیت کیا، انسان میں عنصر خواہش کو ودیت کیا. جہاں عنصر خواہش نہیں وہاں بے خبری ہے. جہاں عنصر خواہش نہیں وہاں مجبوری ہے. لیکن جہاں عنصر خواہش کو ودیت کیا وہاں کیفیت خبر ہے، وہاں کیفیت اختیار ہے. ملک کیفیت بے خبری اور مجبوری کا دوسرا نام.
نہیں. جزاک اللہ. امتحان بے خبری نہیں دیتی، خبر دیتی. خبر دیتی ہے. سبحان اللہ. ملک کیفیت بے خبری اور مجبوری کا دوسرا نام، جزاک اللہ. اور انسان کیفیت خبر اور اختیار کا دوسرا نام. تو امتحان بے خبری نہیں دیتی، امتحان کیفیت خبر دیتی ہے. مجبور امتحان نہیں دیتا، صاحب اختیار امتحان دیتا. ملک یہی کہہ کے تو رک گیا تھا. مل خالق نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا. ملک نے کیا کہا؟ ملک نے کیا کہا کہ کسے خلیفہ بنائے، کسے خلیفہ بنائے؟ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح نقدس لک. ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. تو اسے زمین پہ خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پہ جا کر فساد کرے، فساد کرے. خالق نے کہا فیصلہ کرتے ہیں، آؤ منزل امتحان میں. ملک کیا کہہ کے رکا؟ انی عالم و ما لا تعلمون. ہمیں تو اتنی ہی خبر ہے جتنا کہ تو علم دیا ہے. ہمیں تو اتنی ہی خبر ہے جتنا کہ تو علم دیا. لیکن آدم نے آگے بڑھ کر اس منزل امتحان کو سر کیا. آدم نے آگے بڑھ کر اس منزل امتحان کو سر کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم کو اسماء کی تعلیم دی. واہ 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 واہ. آدم کو اسماء کی تعلیم دی. آدم نے اس امتحان کو سر کیا. آدم نے اس امتحان کو سر کیا. خالق نے کہا تمہارا مسکن بہشت ہے. خالق نے کہا تمہارا مسکن بہشت ہے، لیکن سرش میں انصر خواہش تھا. خالق نے کہا دیکھو اس شجر کے قریب نہ جانا، اس شجر کے قریب نہ جانا. دیکھیں میں یہاں واقعے کو نہیں پڑھا، لیکن ایک نقطے کی جانب جا رہا. کہا اس شجر کے قریب نہ جانا. مفسرین نے قلم توڑا کہ دانہ گندم کو کھا لیا تھا. تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں گندم کا شجر نہیں ہوتا، پودا ہوتا. واہ 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 واہ. شجر کے قریب نہ جانا. شجر کے قریب. یعنی مسئلہ کیا تھا؟ ڈیمونسٹریشن کرانا تھا، عرفان. بے شک. مشاہدہ کرانا تھا، عرفان، تاکہ انسان رائے حق کو پائے. کئی شجر کے قریب نہیں جانا. بے شک. یعنی عنصر خواہش کی لگاموں کو کس کے رکھنا. عنصر خواہش کی لگاموں کو کس کے رکھنا. اس شجر کے قریب نہیں جانا. لیکن جب عنصر یہ ڈیمونسٹریشن تھا، یہ مشاہدہ تھا تعصب قیامت آنے والے آخری انسان کے لیے. لیکن جب اس کی لگامیں ڈھیل پائیں، جب اس کی لگامیں ڈھیل پائیں، خالق نے کہا آدم اب بہشت سے نکلو، اب بہشت سے نکلو. یہاں مفسرین نے حاشیے میں لکھا کہ آدم سے خاکم بدا، آدم سے خطا ہو گئی، خطا ہو گئی. اور آگے بڑھیں تو کہا آدم سے ترک اولا ہو گیا، آدم سے ترک اولا ہو گیا. لیکن آپ یاد رکھیں گے اس مختصر سے وقت میں، جزاک اللہ قبلہ. اصلاح نفس انسان کے لیے خالق جس راہ کو منتخب کرتا اسے مکر کہا جاتا ہے. میم کاف رے مکر. اس کے ہادی انبیاء و رسول و ائمہ و اولیاء اصلاح نفس انسان کے لیے جس راہ کو منتخب کرتے ہیں اسے مکر کہا جاتا ہے.
یعنی وہ مکر الہی، یہ مکر انبیاء، سبحان اور اس اللہ. کے منتخب بندے جو راہ عرفان کو طے کرتے ہوئے اصلاح نفس انسان کا سامان پیدا کرنے کے لیے اپنی حیات کو منزل امتحان میں ڈالتے ہیں، سبحان اللہ. وہ مکر سالکین ہے، وہ مکر سالکین ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ درود بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. 100 مکر کرتا، تم ایک مکر کرتے ہو، اللہ 100 مکر کرتا. اب آپ اپنی لغت میں مکر کے معنی نہ ڈھونڈیے. اگر آپ اپنی لغت میں مکر کے معنی ڈھونڈیں گے تو مکر کے معنی ہے دھوکہ، لیکن عربی میں مکر کے معنی ہے تدبیر. دھوکہ میری جانب سے تو ممکن ہے لیکن اس کی جانب سے ممکن نہیں. ہاں تم ایک تدبیر اختیار کرتے ہو، وہ تمہاری اصلاح نفس کے لیے 100 تدبیر اختیار کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر اختیار کرنے والا ہے. نبوتوں کو، امامتوں کو، ولایتوں کو منزل امتحان میں آنا پڑا اصلاح نفس انسان کے لیے. آدم نے یہ راہ مکر اختیار کی کہ وہ عنصر خواہش جس میں یہ شرف ملا کہ منزل امتحان کو طے کیا تو آدم کا مسکن بہشت قرار پایا. میرے عزیز، آپ اس مکالمے کو نہیں سمجھ سکے. کیا بلا کی ندرت ہے، آدم نے جنت طلب نہیں کی. واہ 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 واہ. آدم نے جنت طلب نہیں کی. جنت وہ طلب کرتا ہے جو خواہشات کے ہنگام میں گر جائے، لیکن جو خواہشات کے ہنگام سے بری ہو جائے جنت اس کا مسکن قرار پاتا ہے. خالق نے کہا آدم یہ تعصب قیامت مشاہدہ ہے، منزل عرفان ہے انسان کے لیے. لگام ڈھیل پائی، کہا آدم بہشت سے نکلو. آدم بہشت سے نکلو. آدم نے راہ توبہ کو منور کیا. آدم نے راہ توبہ کو منور کیا. اب قرآن پڑھ لیجئے آپ، میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ. قرآن پڑھ لیجئے آپ. آدم نے توبہ کی منزل پہ یہ نہیں کہا پروردگار مجھے معاف کر دے، میں نے دانائے گندم کھا لیا. جزاک اللہ، بہت خوب قبلہ. کیا کہنے کے بعد کیا کہنے؟ آدم نے توبہ کی منزل پہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا. واہ 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 واہ. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پروردگار تجھے معاف کر دے، پروردگار مجھے معاف کر دے. اب یہاں کے اوپر آدم نے توبہ کی منزل پر وہی نام دوہرایا. واہ 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 توبہ کی منزل پر وہی نام دوہرایا جس کی بنا پر سرفرازی ملی اور آدم کا مسکن بہشت قرار پایا. اب آپ سمجھ رہے ہیں ماں آغوش میں نام کیوں یاد کراتی ہے. واہ 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 واہ. سلام ہے ان ماؤں کو، سلام ہے ان ماؤں کو جو اپنے کلیجے کی حرارت کے ساتھ اپنے بچوں کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے واہ ہوئے واہ واہ واہ. رخسار پہ رخسار رکھ کے کہتی ہے اللہ ایک ہے، محمد اس کا نبی ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، کربلا کے شہید 72 ہے. تو اب آپ نصاب میں جو چاہے لگ دیں، مسلمان آغوش میں سینے میں اتار دیا. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. ربنا ظلمنا انفسنا. پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، مجھے معاف کر، معاف کر. تو توبہ کی منزل پہ
انہی کا حوالہ دیا جن کے ناموں سے سرفرازی ملی، جن کے ناموں سے سرفرازی ملی۔ یہ تمام محدثین نے اس مقام کو محفوظ کیا، تمام محدثین نے اس مقام کو محفوظ کیا۔ آواز آئی آدم ان کو کیسے پہچانا؟ واہ واہ واہ، یہ کیسا عرفان ہے، کیا کہنے کیسا مشاہدہ، کیا کہنے قیامت تک کے لیے زبانوں کو گم کر دیا کہ آدم انہیں کیسے پہچانا، کہ انتظار و اشتیاق و تجلی میں تیرے نام کے ساتھ ان ناموں کو جلوہ گر ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو میں نے جانا کہ یہ تجھے بہت عزیز ہے، میں نے جانا کہ یہ تجھے بہت عزیز ہے۔ یہ تو آغاز میں منزل عرفان پہ آدم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ اس سے جدا نہیں، وہ ان سے جدا نہیں، واہ 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 وہ واہ، ان سے جدا نہیں، یہ اس سے جدا نہیں۔ آواز آئی آدم ہم نے تمہاری توبہ قبول کی، واہ آدم واہ ہم نے واہ تمہاری واہ، توبہ قبول کی، اب بھی وسیلے کا انکار کرو گے؟ آدم ہم نے تمہاری توبہ قبول کی، مگر آدم سنو، نگاہ خالق، نگاہ خالق، آدم سنو، اگر تمام نسل مل کے تمہاری انہی ناموں کا واسطہ دیتی تو میں جہنم کو حل نہیں۔ واہ 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 واہ، تمام نسل مل کر انہی ناموں کا واسطہ دیتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں کہ جو سردار ہیں، یہ وہ ہیں جو سردار ہیں۔ اب کہاں تم حق کو ڈھونڈو گے؟ یہی تو حق ہے۔ اب کہاں تم حق کو ڈھونڈو گے؟ ایسے ہی نہیں کہتا میں کہ علی کو پکارا، ایسے ہی نہیں کہتا میں علی کو پکارا۔ رسول اکرم نے ختمی مرتبت میں کلمہ پڑھنے والوں کی مشکل کو آسان کر دیا، آسان کر دیا، اور کس کلمے کے ساتھ کیا کہ علی مال حق والحق مالی، واہ واہ واہ، حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، دونوں تو غم ہے۔ تفصیل آنے والی مجالس کے لیے علی کی زندگی کا خلاصہ ایک مکالمے میں کہ علی حق سے ملک ہے، حق علی سے واہ ملک ہے، واہ 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 نفس واہ، کی پیروی نہیں کرتا، جہاں خواہشات نفس علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر علی کعبے میں ہے تو کعبہ حق۔ واہ 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 واہ، اور آسان اور آسان کر، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو اب اگر علی میدان میں ہے تو وہ میدان حق، علی گھر بیٹھ جائے تو اس نے گھر بیٹھنا، واہ 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 واہ، ممبر پہ آ جائے تو ممبر پہ آ جانا، اور اگر علی کلمہ پڑھنے والوں پہ تلوار کھینچ لے تو علی پہ تلوار کھینچنا۔ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، تفسیر واہ 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 واہ، یعنی علی حق سے ملک ہے اور حق علی سے ملک ہے۔ اب جو مقابلے پہ ہے وہ ہنگامہ خواہشات،
یہی نہیں رکے رسول، واہ بھائی واہ کتنا یہی نہیں رکے رسول، آگے دعایا کلمہ کا، آگے دعایا کلمہ کا، یاد ہے آپ کیا کہا؟ پروردگار تو حق کو ادھر ادھر لے جا، جہاں جہاں علی جائے، دستے ادب جوڑ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ کہتے علی کو ادھر ادھر لے جا، واہ 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 پروردگار تو حق کو ادھر لے جا، جہاں جہاں علی جائے، واہ بھائی واہ 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 پڑھنے والے کو مشورہ ہے میرا کہ تاریخ کے اوراق میں حق کہاں ڈھونڈا ہے، اب آپ حق تلاش نہ کریں، اب آپ علی کو تلاش کریں، اب اگر علی کعبے میں آ جائے کعبہ حق ہے، اگر علی دست رسالت میں آ جائے دست رسالت حق ہے، علی میدان میں آ جائے میدان حق ہے، اگر علی صلح کی منزل پہ آئے تو وہ صلح حق ہے، اگر علی گھر بیٹھ جائے تو علی کو گھر بیٹھنا حق ہے، اگر علی جبل میں آ جائے تو حق ہے، سفید میں آ جائے تو حق ہے، مہربان میں آ جائے تو حق ہے، نہیں اگر علی کلمے میں آ جائے آئینے میں رخیار دیکھیں سما جائے تو وہ قلب صنم خانہ نہیں رہتا، جس قلب میں علی سما جائے وہ قلب صنم خانہ نہیں رہتا، کعبہ بن جاتا ہے، دعوت کا مکالمہ نہیں ہے، تاریخ کا ورق الٹ کے دیکھو، جب مکہ فتح ہوا اور رسول فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تو رسول نے اپنے کعبے کو جھکایا اور یا علی میرے دوش پہ سوار ہو کر کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دو، میرے دوش پہ سوار ہو کر کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دو، اور افان سیر حاصل مکالمہ کیا ہے اس مقام پر، فرید الدین اتار نے تو ایک مثنوی منظور کی ہے اس منظر کو دیکھ کر، لیکن حاصل مصرع سنو، کعبہ مقام حق تھا، رسول پار حق اٹھائے تھے، علی کار حق ادا کر رہے تھے، کعبہ مقام حق تھا، رسول پار حق اٹھائے تھے، علی کار حق ادا کر رہے تھے، میں دستی ادب جوڑ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے انگوش کا اشارہ کیا ڈوبتا ہوا، آپ نے انگوش کا اشارہ کیا آپ تو ڈوبے ہو گیا، آپ نے انگوش کا اشارہ کیا درخت نے آگے بڑھ کے سلام کر دیا، آپ نے اشارہ کیا درخت اپنے مقام پہ جا کے قیام کر گیا، آپ کے ہاتھوں پہ سنگریزہ آیا کلمہ
قلب صنم خانہ نہیں رہتا، کعبہ بن جاتا ہے۔ دو لشکر مقابل پہ کھڑے تھے، کلمہ تو ایک ہی تھا، مسئلہ یہ تھا کہ دل میں کون ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو عزیزوں، جس کے دل میں جو ہو مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن جس کے قلب میں علی تھا وہ 72 تھے لیکن حق کا نشان بن گئے۔ سلامت رہے۔ 72 تھے، حق کا نشان بن گئے۔ حسین راہ عرفان کو ایسے شہادت کی راہوں کو طے کرتے ہوئے چلے کہ تصویر قیامت انسان حق سے اپنی حیات کو باندھتا ہے، اس کی حیات حق سے ملک ہے، سبحان اللہ، اس کی حیات حق سے ملک ہے۔ محروم تو کسی کو نہیں کرتا مولا، بے شک، محروم تو کسی کو نہیں کرتا۔ کوفے سے خطوط پہ خطوط آ رہے تھے، کوفے سے خطوط پہ خطوط آ رہے تھے۔ نگاہ امامت کہاں آ کے رکی؟ عقیل کے فرزند مسلم پر۔ ہوئے 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 عقیل کے فرزند مسلم پر، مسلم پر آ کے رکی کہ مسلم جاؤ، کوفے کی طرف جاؤ۔ سفارت مسلم کے سپرد کی، ہوئے ہوئے ہوئے، سفارت مسلم کے سپرد کی، کہا جاؤ مسلم جاؤ، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اسے، نمائندہ بنا کر۔ مسلم کی فضیلت کے لیے ایک ہی کلمہ کافی، ہوئے ہوئے ہوئے، مسلم کی فضیلت کے لیے ایک ہی کلمہ کافی۔ سید الشہداء نے کہا کوفے والوں سنو، میں تمہاری جانب اپنے سقا ترین شخص کو بھیج رہا ہوں، میں تمہاری جانب اپنے سقا ترین شخص کو بھیج رہا ہوں، یعنی امامت کے اعتماد کا دوسرا نام مسلم، ہوئے ہوئے، امامت کے اعتماد کا دوسرا نام مسلم۔ مسلم نے سر تسلیم خم کر دیا، کہنے لگے مولا ایک عرضداش آپ کی حضوری میں ہے، موسم حج ہے، لوگ قربانیاں لے لے کے آ رہے ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، ذرا میں بھی اپنی قربانیوں کو تیار کر کے آپ کی حضوری میں لاؤں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مسلم اپنے خیمے میں آئے، زوجہ کو مخاطب کر کے کہا، آپ جانتے ہیں مسلم کی زوجہ کون ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، بہن ہے ابو الفضل عباس، بہن ہے ابو الفضل عباس، رقیہ نے زوجہ کو مخاطب کر کے کہا ذرا اپنے بچوں کو نئے لباس میں، ہوئے ان کے بالوں میں شہانہ کر، ہوئے، میرے بچوں کو دولہا سا بنا، میرے بچوں کو دولہا سا بنا۔ مسلم اپنے بچوں کو جھرمٹ میں حضوری امامت میں آئے، کہنے لگے مولا یہ میری قربانیاں ہیں، انہیں قبول کر دیجیے۔ سب سے پہلے مسلم نے اپنی قربانیاں بارگاہ حسین میں پیش کی، کہا مولا یہ میری قربانیاں ہیں، قبول کر لیجیے۔ حسین نے مسلم کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، گویا امام نے مسلم کے بچوں کی قربانیاں قبول کر لی۔ کہ اب جاؤ مسلم جاؤ۔ مسلم کوفے آئے، والہانہ استقبال ہوا مسلم، والہانہ استقبال ہوا مسلم۔ لیکن پھر کوفہ کچھ ایسے بدلا، کہ ایک شام مسلم نے نماز پڑھ کے جو لوگ موڑا تو چند نفر رہ گئے، چند لوگ رہ گئے۔ مسلم نے ان کو بھی مخاطب کر کے کہا
کہ میں نے تم پہ سے بھی بیعت کو اٹھا لیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ملوکیت کی بیعت غلام بناتی ہے، ملوکیت کی بیعت غلام بناتی ہے، لیکن امام کی بیعت غلام نہیں بناتی، آزاد بناتی۔ ہوئے ہوئے کل کہا تھا کہ وہ لا جو حسین نے کہی وہ دن ہے اور آج کا دن کوئی آپ سے سوال بیعت نہیں کر سکا، نہیں اس لیے ہم ہر عہد میں آواز دیتے آئے ہیں، کہہ دو یزیدیت کے یہ باطل نظام سے، کہہ دو یزیدیت کے یہ باطل نظام سے بیعت ہے ہم حسین علیہ السلام سے، بیعت ہے ہم حسین علیہ السلام سے۔ اب مسلم تنہا تھے، رات کے سائے بڑھ رہے تھے، کوفے کی گلیاں تھیں اور خاموشی تھی، کوفے کی گلیاں تھیں، سناٹا تھا، اور غریب مسافر آہستہ آہستہ کوفے کی گلیوں میں قدم اٹھا رہا تھا۔ چلتے چلتے مسافر تھک گیا تو ایک دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گیا، قریب ایک دروازہ کھلا، ایک خاتون دیوڑی پر آئی اور کہنے لگی یہ شخص زمانہ بڑا چھوڑے اپنے گھر کی راہ لے۔ مسلم نے سر جھکائے کہا جو غریب الوطن ہو، جو آوارہ وطن ہو، خاتون نے کہا ذرا اپنا تعارف تو کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے سر جھکائے کہا مدینے کا رہنے والا، عقیل کا بیٹا مسلم ہو، حسین کی سفارت لے کے کوفے آیا تھا، کوفہ بدل گیا۔ وہ خاتون مسلم کی حضوری میں آئی اور کہنے لگی آقا میرے گھر کو زینت بخش دیجئے۔ تاریخ نے اس خاتون کا نام طوعا لکھا ہے، مسلم طوعا کے گھر میں آئے اور اپنی زرہ اور تلوار طوعا کے سپرد کی۔ طوعا نے مسلم کے ہاتھ دھلائے، دسترخوان بچھایا، خوان چنا اور دستے ادب جوڑ کے کہنے لگی آقا کھانا تناول کر لیجئے۔ مسلم نے نگاہ بھر کے کھانے کو دیکھا، کوئی مسلم کی نگاہوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نہیں معلوم کس منزل پر ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ مسلم نے طوعا کو مخاطب کر کے کہا دیکھ مجھے ایک حجرہ خالی کر دے اور ایک مصلی عبادت دے دے، میں تمام رات عبادت الہی میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزہ مسلم تمہید کرب و بلا ہے، مسلم تمہید
نہیں ہو رہا، تو دربار میں آواز آئی یہ مدینے کے بنی بخالوں سے جنگ نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے جو کوفہ کی گلیوں میں بکھرا ہوا ہے۔ باسوں کا رسالہ اور آیا، اب ایک تنو تاریخ گلی کا انتخاب کیا گیا، گلا کھود کر اس پہ پھوس بچھایا گیا، مقتل لکھتا ہے آگے سے لشکر حملہ کر رہا تھا، مسلم تنہا تلوار پر سینکڑوں وار روک رہے تھے، اوپر سے پتھر برس رہے تھے، انگارے برس رہے تھے، مسلم پیچھے ہٹتے چلے، اور جب مسلم گڑھے میں گرے ہیں، عزیزوں مجھے نہیں معلوم بے کس کے سر پہ کتنی تلواریں تھیں، بے کس کے سر پہ کتنی تلواریں تھیں، جب مسلم کو گڑھے سے نکالا گیا، مسلم کی پیشانی زخمی تھی، مسلم کے ابرو کٹے ہوئے تھے، مسلم کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، مسلم کے بازو زخموں سے چمک رہے تھے، زنجیروں میں جکڑ کر مسلم کو دارالامانہ میں لایا گیا، زنجیر کی گونج سے دربار کانپ رہا تھا، ایسے میں آواز آئی مسلم تم نے حاکم کو سلام نہیں کیا، مسلم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا میرا کوئی حاکم نہیں سوا حسین ابن علی، میرا کوئی حاکم نہیں سوا حسین ابن علی کے۔ ایک گوشے سے آواز آئی قیدی پیاسا معلوم دیتا ہے، قیدی پیاسا معلوم دیتا ہے، کوئی قیدی کو پانی تو پلا دے، کوئی قیدی کو پانی تو پلا دے۔ ایک کاسہ آب لایا گیا، مسلم کے قریب کاسہ آب لایا گیا، جب لبوں سے کاسہ آب کو لگایا گیا، مسلم کے ہونٹوں سے رستا ہوا لہو پانی میں شامل ہو گیا، مسلم پانی نہ پی سکے، یہ کربلا کا پہلا پیاسا شہید ہے، یہ کربلا کا پہلا پیاسا شہید ہے۔ آواز آئی مسلم کوئی وصیت ہے تو کہو، یہ ہے بنیاد کربلا، یہ ہے بنیاد کربلا، مسلم کوئی وصیت ہے تو کہو، مسلم نے کہا سنو، نہ مقروض ہو نہ مقروض ہو، میری زرا بیچ کے میرے قرض کو ادا کیا جائے، میری زرا بیچ کر میرے قرض کو ادا کیا جائے۔ مسلم نے فقہ مسئلہ بتا دیا کہ جب مقروض پر جہاد ساقط ہے، مقروض پر جہاد ساقط ہے، کہ مسلم کوئی اور وصیت، کہ کوئی میرے سید و سردار کو خبر کر دے، کوئی میرے آقا کو خبر کر دے، مولا کوفہ کی جانب نہ آئے، کوفہ بدل گیا ہے، کوفہ بدل گیا ہے، کہ مسلم اور کوئی وصیت ہے، کہ ہاں میرے بچے اگر کسی کے ہاتھ آئے ان پہ شفقت سے پیش آنا، انہیں رکھنا نہیں، نازک شہزادے ہیں، نازوں کے پالے ہیں میرے بچے، ایسے میں آواز آئی کون ہے،
مجنون